نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الروم، اس میں انسانوں کا ہم ذکر پڑھیں گے، من آیاتہ کی تکرار پڑھیں گے. مکی صورت ہے لیکن جنت دوزخ کے ذکر سے ہم اس کو خالی پائیں گے، بس کچھ ہم کو آخرت کی طرف اشارے ملیں گے اور دنیا کی مختلف انواع و اقسام چیزوں کا ہم کو اس میں ذکر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. تو رومیوں کے مغلوب ہونے کے ذکر سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں مسلمان مکے میں تھے، ابھی ہجرت نہ ہوئی تھی. جو ورلڈ سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ دو سپر پاورز تھے، ایرانی جو کہ آتش پرست تھے، رومنز جو کہ عیسائی تھے. چونکہ وہ عیسائی پیپل آف دا بک تھے، ہمدردیاں مسلمانوں کی رومنز کے ساتھ تھیں اور ان دو سپر پاورز کی آپس میں جنگ چلتی رہتی تھی. تو ہوا یہ تھا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو مغلوب کر دیا تھا، شکست دے دی تھی. قرآن اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے. حالانکہ دور دور کوئی امکان، کوئی چانسز اس چیز کے نظر نہ آتے تھے، لیکن اللہ کی بات ہے، 100% سچ اس کو ثابت ہونا ہے ہی، ہو کر رہنا ہی ہے. یہی صورتحال پیش آئی. رومی غالب آ گئے، ایرانیوں کو انہوں نے شکست دے دی. اور چونکہ مسلمان بھی کتاب والے تھے، اہل کتاب سے ان کی ہمدردیاں تھیں اور وہ بھی چاہتے تھے کہ اہل کتاب ہی غالب آ جائیں. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب بدر بھی ہوئی تو مسلمان بھی خوشیاں منا رہے تھے اور روم بھی غالب ہو گیا تھا. تو یہ مختصر سی اس کی تاریخ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھی گئی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. لوگ زندگی جو دنیا کی ہے اس کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. یہ بھی بڑی پروفاؤنڈ، بڑی ڈیپ بات ہے جو کی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی کس طرح خوش رہنا ہے وہ بھی نہ جان سکا انسان. اس دنیا کی گہرائی کو بھی نہ سمجھ سکا، آخرت کو تو رہنے دے انسان. اور ظاہرم من الحیات دنیا، ظاہری چیزوں کے اندر وہ اتنا الجھ گیا، اتنا مگن ہو گیا کہ ظاہری حسن مجھ کو حاصل ہو جائے، میری ناک اچھی ہو جائے، میرے کان اچھے ہو جائیں، میرے ہونٹ اچھے ہو جائیں تو مجھے خوشیاں مل جائیں گی. ظاہری چیز کہ میرے گھر کی در و دیوار بہت اچھی ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے. ظاہری چیزیں، میری سواری بہت اچھی ہو جائے، پھر ظاہری چیزیں، میرا لباس بہت اچھا ہو جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں. لیکن ہوا کیا کہ یہ سب چیزیں تو اس کو حاصل ہو گئیں. دنیا کا سارا حسن بھی اگر حاصل کسی کو ہو گیا ہو لیکن اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو بھی وہ دنیا کی زندگی کا بھی ایسنس نہ پا سکے. نقلی زندگیاں، نقلی خوشیاں، نقلی قہقہے اور نقلی دوست، نقلی لوگ، اسباب جمع ہو گئے خوشیوں کے اور خوشیاں نہ پا سکا. تو یہ واقعی آج کے دور کا پیراڈاکس ہے اور اس میں کوئی زیادہ بیان کے محتاج نہیں ہے. یہ حقیقت، یہ تو خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے. کوئی میگزین، کوئی رسالہ، آپ کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، نیٹ پر چلی جائیے اور ان لوگوں کی زندگیوں کو ذرا سا آپ کھنگال کے دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس دنیا کا حسن آ گیا، دنیا کی جو کموڈیٹیز ہیں وہ آ گئی ہیں لیکن سکون نام کی چیز کو ترس رہے ہیں. تو جو ظاہر تھا دنیا کی زندگی کو بھی اس طرح نہ گزار سکے جیسے گزارنے، امن قائم نہیں کر سکے، عورت کی حفاظت نہیں کر سکے، بچوں کو پرسکون نہ کر سکے، اپنے بزرگوں کا خیال نہ رکھ سکے، وہ بھی نہ پایا انہوں نے. نہ رشتے ان کے رہے، نہ ان کے پاس گھر ان کے بن کے رہے کہ گھروں کے اندر سکون حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنا نقطۂ نظر درست کریں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟
وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا. لفظ ہے قرآن میں اثار الارض، ادھیڑا. زمین کو ادھیڑا، کھودا. اسکائی اسکریپرز بنانے کے لیے یا عام گھر بھی بنانے کے لیے 2-3 منزلہ بھی گھر ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی گہری بنیاد کھودی جاتی ہے. زراعت کے لیے، مائننگ کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے. یہ پروگرس کا سمجھے کہ سمبل ہے زمین کو کھودنا. کنسٹرکشن بہت ہو رہی ہوتی ہے، زمین سے بہت کچھ حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے معدنیات کی شکل میں ہو یا کسی اور طرح. وَعَمَرُوهَا، اور اس کو بڑا آباد کیا زمین کو، جتنا انہوں نے نہیں کیا. انہوں سے یہاں پر مراد اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. کیسے ترقی کر کے ظلم کر رہے تھے؟ اسکائی اسکریپرز بنوا کے، مائننگ کر کے نہیں، صرف مادی ترقی پر فوکس کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اگر ساتھ ساتھ مادی ترقی ہو رہی ہے اور روحانی اور اخلاقی اور ایمانی ترقی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، بس یہ عدل اور یہ انصاف ہے. یہ اس کو یہ حاصل نہ کر پائے، لاپ سائیڈڈ ان کی پروگرس ہو گئی، ڈیمونک ہو گئی، ان کو فائدہ نہ دے سکی، مانسٹر ہو کے رہ گئی ان کی ترقی، جو انہی پر الٹ پڑی، انہی کو نقصان دیا تو اپنے ہی اوپر ظلم کیا. پھر ہمارے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو یا آپ کو دنیا کی نعمتیں، لباس، گھر، سواریاں وغیرہ وغیرہ چیزیں دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور جتنا زیادہ اللہ دے رہا ہے اتنا زیادہ ہی اللہ کے فرما بردار انشاءاللہ بننے کی کوشش کریں، اور اپنی روحانیت کو نہ بھولیں، اپنی شرافت کو نہ بھولیں، اس شرف کو نہ بھولیں جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے کہ اللہ نے ہم کو بیسٹ آف کریشن بنا دیا، اشرف المخلوقات. تو اللہ کو اللہ کا حق دے دیں، پھر یہ چیزیں نقصان نہ دیں گی. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دہرائے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب ساتھ برپا ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم مایوس، حق دک، حیران رہ جائیں گے، پریشان، انتہائی حیرت سے گنگ ہو کے رہ جائیں گے. یعنی کہ ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا. ٹوٹلی انپریپیئرڈ، کہیں گے وی کانٹ بلیو اٹ، یقین ہم کو نہیں آ رہا کہ یہ ہو رہا ہے. آپ نے ایگزامز دیے ہوں گے، ایک فیئر کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو، بار بار نکال کے اپنی ڈیٹ شیٹ ہم دیکھ رہے ہوتے تھے. کیسا تو نہیں کہ جس دن کا جو پیپر ہے میں غلط پیپر کی تیاری کر کر پہنچ جاؤں، وہ پڑھ کر چلی جاؤں کہ جس کا پیپر نہ ہو اس دن. بعض دفعہ تو بعد میں خواب آتے رہتے ہیں کہ فلاں پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں اور پڑھ کسی اور پیپر کے لیے لیا. یعنی اتنی مدت گزر گئی ہے اور اب بھی ان خوابوں سے جان نہیں چھوٹتی انسان کی، اور پینک سے بعض دفعہ آنکھ کھلتی ہے کہ پڑھا کسی اور پیپر کے لیے تھا اور اسکیڈول کوئی اور پیپر ہے آج. کیا انسان کے اندر پینک اٹھتی ہے. اور ان کا حال دیکھیں، ان کی وحشت اور ان کا پینک اور ان کی پریشانی کیا ہوگی کہ ہم تو کچھ پریپئر کر کے نہیں آئے، ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی اس دن کے لیے، ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا، کبھی سننے کی ہم نے کوشش بھی نہیں کی. کوئی تیاری کے لیے بلاتا تھا تو ہم تو مذاق اڑا دیا کرتے تھے. کیا کریں، پھر وہ اپنے ہاتھ چبائیں گے اور مروڑیں گے اور کیا کچھ کریں گے، جو کہ قرآن نے ایک تصویر ہمیں کھینچ کے دکھا دی ہے. کتنا اللہ کا شکر ادا ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پری وارن کر دیا. فور وارنڈ از فور آرمڈ، ہم تیاری کر لیں. اب کیا ہوگا، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے وہ عذاب میں رکھے جائیں گے. بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. تو تسبیح، اللہ کی حمد اور ثنا، یہ نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ صبح و شام کی دعائیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر وقتاً فوقتاً بتایا جاتا رہتا ہے. صبح و شام کی دعائیں، مسنون دعائیں موجود ہیں الحمدللہ. اس پر کتاب بھی آپ کو یہاں سٹال پہ مل سکتی ہے، اور ان دعاؤں کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، اسے کیسٹس اور سیڈیز بھی ہیں. اور جو قرآن میں دعائیں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں مختلف انبیاء وغیرہ کی، اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کی گئی ہے. تو بہت اچھی چیز کہ انسان اپنے رب کو صبح و شام اللہ کی یاد میں وقت گزارے، چاہے اپنے ہاتھ پیر سے ذکر کرے، جیسے بھی یہاں سن رہی ہیں آپ، اللہ کا ذکر ہی تو ہے.
یا یہ ہے کہ زبان ذکر کرے اس کی، یا اس کا دل ہی اللہ کو یاد کرتا رہے، یا اللہ کی فرما برداری میں خود کو لگائے، یا فرما برداری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے، یہ سب چیزیں ذکر میں آتی ہیں. تو کیا ہوگا انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے؟ آپ دیکھیے گا بڑے بڑے مردہ زندہ ہو جائیں گے. کون سے مردہ؟ روحانی طور پہ، مانوی طور پہ مردہ قومیں بھی زندہ ہو جائیں گے، مردہ دل بھی انشاءاللہ زندہ ہو جائیں گے، مردہ ضمیر بھی اللہ نے چاہا تو زندہ ہو جائیں گے. اور یہ اللہ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اب مٹی تھی نا، اللہ نے اس کو کیسے زندہ کر کے بھاگنا دوڑنا سکھا دیا. مٹی کو سوچیے ذرا. اور دیکھیے اب آگے فیلنگز کی بات ہے. مٹی کے اندر اللہ نے فیلنگز ڈال دی، جذبات ڈال دیے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں، ازواج یعنی زوج آتا ہے اسپاؤس کے لیے، شوہر کے لیے بیویاں، اور بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. اسپاؤسز کی بات ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں تمہارے اسپاؤسز بنائے. کیوں بنائے؟ اتنا رومانٹک تصور دیا جا رہا ہے. ہم شاید سوچتے ہوں گے قرآن کا رومانس سے کیا تعلق، یہ تو بس بالکل ڈرائی باتیں کرتا ہے، شاید رومانس کو تو پسند بھی نہیں کرتا. جی نہیں، قرآن بہت پسند کرتا ہے رومانس کو، لیکن ایکسٹرا میرٹل نہیں اور پری میرٹل نہیں، بلکہ شادی کے اندر. سب سے اچھا جو افیئر ہوتا ہے وہ شادی کے بعد اپنے میاں سے ہوتا ہے. نہ اماں کا خوف، نہ پکڑے جانے کا ڈر، نہ بدنامی کا ڈر، نہ گناہ کا، نہ جہنم کا، نہ کوڑوں کا، کسی چیز کا نہیں، بلکہ بڑی دیدہ دلیری سے اپنی اماں کے سامنے آپ میاں کو دیکھ کر مسکرائیں. اماں بھی بہت خوش ہوں گی دیکھ کر انشاءاللہ. آپ خوب چیٹنگ کریں، میسیجز ان کو پاس کریں، آپ خوب معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی رہیں، بہت اچھا ہوگا الحمدللہ. اور جتنی اچھی چیز نکاح ہے اور نکاح کے بعد کی محبت ہے سیکیور، پر امن، وہ نکاح سے پہلے یا نکاح کے باہر اس طرح کی محبتیں جو ناجائز ہوتی ہیں، خیانت ہے نا، اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی خیانت ہے، اور خیانت کے ساتھ سکون ہو کیسے سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے اتنا خوبصورت تصور دیا کہ کیوں بنائے ہیں جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ہے رومانٹک کانسیپٹ، تاکہ تم سکون حاصل کرو، کمپینین شپ، بیٹھو آپس میں، گپ مارو، ہنسو اور ہنساؤ. اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے آپس میں. بہترین ازواجی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں کہ اسپاؤسز دونوں خوش مزاج ہوں، مزاج شناس ہوں، ایک دوسرے کا مزاج پہچانے، اور ٹھہراؤ ہو ان کے اندر، ہائپر نہ ہو، پینیکی نہ ہو. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، سینس آف ہیومر ہو، تھوڑا سا حصے مزہ ہونی چاہیے، اس سے زندگی میں لطف آ جاتا ہے. سودا رضی اللہ عنہا کبھی کبھی ایسے بے ڈھنگے طریقے سے چلتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے. یہ میاں کا ٹینشن دور کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ریلیکس کرنے کے طریقے. اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے شوہر کو ہائپر نہ کر دے اور زیادہ، وہ اچھی ہوتی ہے تھرموسٹیٹ نہ گھما دے اس کا انتہائی ہیٹ سے انتہائی کول کی طرف، بلکہ ایک ایون ٹیمپر کی عورت ہوتی ہے، ایون ٹیمپر کا مرد. اور یہ بہرحال یہ جذبات کی حفاظت یہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری. اس لیے کہ اللہ نے عورت میں ایسی ایک پہچان رکھی ہے کہ وہ شکل دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ موڈ کیسا ہے، ہیلو سن کر سمجھ جاتی ہے موڈ کیسا ہے. کیا پتا آپ کے شوہر کو آپ کے بارے میں نہ پتا چلے جب تک آپ کھول کے بیان نہ کریں، مبین کر کے، کتاب مبین کی طرح، ان کو نہیں سمجھ آئے گا. توقع مت رکھیں ان سے کہ وہ آپ کے دل کے چھپے ہوئے بھید بھی جان جائیں گے، نہیں جانیں گے. لیکن عورت جان جاتی ہے. یہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں نا، اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے. اس طرح اللہ نے عورت کو مرد پر فوقیت دی ہے کہ وہ جذبات سمجھ جاتی ہے اور جذبات کی محافظ ہے، اور کبھی اپنے شوہر کی انا پر حملے نہیں کرتی، اس کی مردانگی پہ حملے نہیں کرتی کہ میرے ابو تم سے اچھے ہیں، میرے بھائی تم سے اچھے ہیں، میرے تو بہن کا میاں بھی تم سے اچھا ہے، سبھی تم سے زیادہ اچھے ہیں. انتہائی بے وقوف عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی انا کو اس طرح مٹی میں رگڑ دیں، یا اپنے میاں کو اس طرح بلائیں جیسے کسی ڈرائیور یا خانسامہ کو بلایا جاتا ہے، او فلاں ادھر آؤ. بس تو سے بات کرتی ہے، وہ آیا، وہ چلا گیا، وہ آیا تھا مجھ کو لینے، کون پتہ نہیں کون. یو آر ہمبل سرونٹ. تو جو شوہر کو ہمبل سرونٹ بنا کے رکھنا چاہیں وہ سر کا تاج تو کبھی نہیں بنے گا. سرتاج کہتی تھی نا پرانے زمانے کی عورتیں، آج تو ہم ہنس کے لوٹیں سرتاج، لیکن واقعی جس کے سر پہ تاج رکھا ہوتا ہے وہ پہننے والے ہی کی زینت میں اضافہ کرتا ہے. تو جو بیویاں اپنے شوہروں کو واقعی سر کا تاج بنا کے رکھتی ہیں خود بہت خوش قسمت، خود بڑی عقل مند ہوتی ہیں. اور سلیقہ، اس کو تو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے.
بے ڈھنگا گھر، نہ جوتا مل رہا ہے، نہ وقت پہ کھانا مل رہا ہے، اور بقول ہماری اماؤں کے کتے لوٹ رہے ہیں گھر کے اندر، اور من بھر کی ڈسٹ پڑی ہے، اور خود برقع رکھ کے سر پہ چلیے قرآن پڑھنے. یہ تو اللہ نے نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا کہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے اور نگلیکٹ کر کے تم یہ کرو. دراصل ہوتا کیا ہے کہ اسلام کے سر پہ لوگ الزامات رکھ دیتے ہیں کہ فلاں نے جب سے دین پڑھنا شروع کیا وہ تو ان کے تو میاں نے ان کو طلاق دینے کی سوچ لی، وہ تو صبح ان کو ناشتہ نہیں دیتی اور ساس سے بدتمیزی کرتی ہیں اور اماں کو پوچھتی نہیں ہیں. یہ قرآن نے نہیں سکھایا. پتہ ہے سکھایا آپ نے بھی تو پڑھ لیا نا اللہ کے فضل سے. قرآن نے تو نہیں سکھایا. یہ مسئلے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، پہلے ہی آپس میں سکون نہیں ہوتا، پہلے ہی آپس میں تعلقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اماں اچھی لگی اور نہ شادی کے بعد ساس اچھی لگی، پہلے ہی مسئلے ہوتے ہیں. ایک اسکیپ روٹ بنا لیا جاتا ہے اسلام کو بعض دفعہ. تو وہ پرابلمز جو ہیں یہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ چیزیں، بلکہ اسلام تو بتاتا ہے کہ تم کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرو، معاملہ فہمی کرو. تو سلیقے مند، کفایت شار، فضول خرچ عورت کبھی مرد کو سکون نہیں دے سکتی، بے تحاشا خرچہ کرنے والی. ہم سے کہا جاتا تھا کہ پیسے کو پھیلانا سیکھو، کم پیسے کو زیادہ سے زیادہ کر کے دکھاؤ، تبھی آپ دیکھیں عورتیں کتنی سلیقے مند ہوتی تھیں. بہرحال مردوں کو بھی سافٹ سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خواتین کو خاص طور پہ ان سافٹ سکلز کی ضرورت ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت اللہ نے پیدا کر دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب ذرا جو آپ میں سے میرڈ ہیں، اب ذرا گھر جا کے آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ذرا اس آیت پہ غور و فکر کیجئے گا، پھر دیکھیے گا کیا کیا حکمت کے خزانے کھلیں گے. اور دوسری چیز، ذرا سے انسان کو اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دینا چاہیے. ذرا گھر جا کے اپنے میاں سے کہہ دیجئے گا آئی لو یو، بے ہوش ہی نہ ہو جائیں، پہلے بٹھا دیجئے گا ان کو، یا روزہ کھولنے کا انتظار کر لیں. مدت بعد یہ بارش برسے گی تو ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ ہی پریشان ہو جائیں کہ بیوی کو روزہ تو نہیں لگ رہا. بہت جذبات کا اظہار نہیں کرتے نا، کہتے پتا تو ہے تبھی تمہارے بچے پال رہی ہوں، تمہاری اماں کا خیال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کہنا، آرٹیکولیٹ کرنا، کہنا بھی ضروری ہے. اور ان سے فرمائش مت کیجیے گا تم بھی کہو آئی لو یو، یہ مت کہیے گا، یا ان پر چھوڑ دیں، آپ کہیں آگے، آپ دینے والی بن جائیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اتنی خوبصورت ہے سورہ روم کے بس. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ کہ رات کی خوبصورتی اندھیرے میں ہی ہے اور دن کی خوبصورتی اجالے میں ہی ہے. اگر دن رات بننے کی اور رات دن بننے کی کوشش کرے، یا چاند سورج جو ہے وہ سواپ کرنے کی، ایکوالٹی کی باتیں کریں، تباہی آ جائے. تو اسی طرح عورت ہے، مرد ہے، اس کی خوبصورتی نسوانیت میں ہے عورت کی، مرد کی خوبصورتی مردانگی کے اندر ہے. عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے، نہ مرد عورت بننے کی کوشش کرے. اور اتنی عقل مند بیوی جو شوہر کو اس کا مقام دے دے اور شوہر کو چیلنج نہیں کرتی، شوہر سے وہ ایکوالٹی کی باتیں نہیں کرتی. کبھی نہیں چاہیں گی آپ کہ آپ بھی 6 فٹ 2 انچز کی لگیں، یا آپ کے بھی مسلز اتنے ہو جائیں اور آپ کے شولڈرز بھی 42 انچز ہو جائیں. یہ کبھی نہ چاہیں گی آپ. یا اگر شوہر کے سر پہ بال نہیں ہے تو آپ کے بھی چلے جائیں. اس میں کون ایکوالٹی کرتا ہے؟ ایکوالٹی کی باتیں سننے میں اچھی ہیں، پریکٹس کرنے میں اس نے تو انسٹیٹیوشن آف میرج کو اتنا نقصان پہنچایا ہے ایکوالٹی کی بات نے. پریکٹیکلی کر کے تو دیکھیں ذرا، نعروں سے زندگیاں نہیں چلتی. ہمیں پریکٹیکل ہدایات چاہیے. اللہ سے زیادہ کون دے گا؟ اللہ سے زیادہ بہتر کون ہمیں جانتا ہے؟ الا یعلم من خلق، وہی نہ جانے گا جس نے کہ پیدا کیا، جس نے کہ بنایا. تو دیکھو کتنی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، اذا انتم تخرجون، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے.
آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. اب مثال دی جا رہی ہے شرک کی، کہ شرک کیسی غیر حقیقی چیز ہے، کتنی نامعقول چیز ہے. خود تم بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو اگر تم اپنے اوپر اپلائی کرو. وہ خود تمہیں اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. لیکن یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے نبی اور اس نبی کے پیروی کرنے والوں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. دین فطرت ہے یہ ہمارا دین. اسلام ہے ہی دین فطرت. جس نے فطرت بنائی ہماری، اسی نے شریعت بنائی، اسی نے یہ قرآن نازل کیا. اور یہ دیکھیے کہ جو فطرت ہے اس کے حساب سے اللہ نے شریعت دی ہے، ٹیلر میڈ ہے ہمارے لیے. لیکن اگر فطرت پرورٹ ہو گئی ہے تو فطرت کو ٹھیک کرنے والا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں شریعت میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں، نو تو ہم فطرت سے اور دور ہٹتے چلے جائیں گے. تو شریعت کو قائم کرو. جو اللہ تمہیں قوانین دے رہا ہے اس کو فطرت کی روشنی میں سمجھو، تمہاری فطرت سمجھ جائے گی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت تبدیل نہیں کی جا سکتی. ذالک الدین القیم، یہ بالکل یہ درست اور راست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہو جاؤ، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. لوگوں کا حال یہ ہے جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، اور جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یکایک وہ مایوس ہونے لگتا ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وہ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ ایمان کا لیول کوئی اور چیز ہے، تقدیر کوئی اور چیز ہے. ایمان کا لیول بلند ہونے سے ضروری نہیں کہ قسمت چمک جائے، اور ایمان کا لیول کم ہونے سے ضروری نہیں کہ قسمت پھوٹ جائے. قسمت الگ ہے، ایمان الگ ہے. ابھی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں گزریں. موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کا لیول بہت اونچا تھا، کیا دنیاوی سٹیٹس بھی بہت اونچا تھا، کیا گھر بہت بڑا تھا، محل بہت بڑا تھا. فرعون کا تو ایمان ہی نہیں تھا، تو کیا وہ جھونپڑی میں رہتا تھا، کیا بیمار پڑا رہتا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا. تو ان دو چیزوں کو کبھی کنفیوز مت کیجیے گا. انشاءاللہ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے، یہ ایک بیسک رول ہے، اس کو اپلائی کر دیا کیجیے. انشاءاللہ کبھی دین پر عمل کرتے ہوئے جو مشکلات آئیں گی اس کی وجہ سے کبھی اللہ سے بدگمان بدظن نہ ہوں گے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں. یعنی تحفے تحائف کا تبادلہ اچھی چیز ہے، لیکن تم تبادلے کے لیے تحفہ مت دینا. تحفہ ہے، سودی قرضہ نہیں ہے. دے دو، اور کیوں دو؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. اور تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن کب؟ جب ان کو رسم نہ بنایا جائے، جب تحفے کی توقع نہ کی جائے، تب پھر محبت بڑھتی ہے.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. تو سود اچھا ہے یا نہیں، یہ ابھی سے یہاں پر اشارہ دے دیا گیا مکی صورتوں میں ہی، پھر آگے جا کے سود کو حرام کر دیا گیا. زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے. تحفے بھی جو دینے ہیں وہ سودی قرضوں کے طور پہ نہیں دینے، اور نہ ہی تحفے جو ہیں وہ مانگ کر لیے جاتے ہیں. پیچھے پڑ کے کیا لیا جاتا ہے؟ بھیک لی جاتی ہے نا، خیرات لی جاتی ہے. تو نعوذ باللہ کوئی خیرات کی طرح تحفے نہیں مانگے جاتے کہ بس اب تم ہمیں ٹریٹ دو، بس اب تم ہم کو تحفہ دو. اب یہ ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی رسم بنا کر یہ کام کرنا چاہیے. جو آپ کی حیثیت آپ دے دیجئے، جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. نہ قرضے لے کر تحفے دیے جاتے ہیں، نہ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کا روب جمانے کے لیے آرٹیفیشلی مہنگے تحفے دیے جاتے ہیں. اصل چیز تحفے کے اندر پرائس ٹیگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جذبات ہوتے ہیں جن جذبات کے تحت تحفہ دیا جائے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا. کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید لوٹیں پلٹیں. کہاں؟ اس فطرت کی کتاب کی طرف، اس دین فطرت کی طرف. اسلام نے تو چڑیوں کو ان کے گھونسلے میں بھی ان کا حق دے دیا، درختوں کو بھی ان کا حق دے دیا. انسان تو بڑی چیز ہے، لیکن جب اسلام سے انسان منحرف ہو گیا، پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر پولوشن ہے. نوائز پولوشن اپنی جگہ، مورل پولوشن اپنی جگہ، انوائرمنٹل پولوشن اپنی جگہ. جہاں جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہاں اخلاق اور روح کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، وہاں زمین کو بنجر کرنے والی چیزیں ہیں، وہاں جھیلوں کو اسٹرائل کرنے والے سامان انسان نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کر لیے ہیں، انبرڈلڈ کنزیومرزم کی وجہ سے. بطر کا ہم نے پیچھے ذکر پڑھا تھا، تو یہ بھی بڑا فوڈ فار تھاٹ ہے کبھی اگر سوچیں بیٹھ کے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ خود ہی صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور اپنی رحمت سے تم کو بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے بارش کے قطرے بادل سے ٹپ کے چلے آ رہے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے، یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھتا ہے ہمارے لیے اتری ہے. سب آج کل کہہ رہے ہیں اب نہیں ہوگی بارش، اب تو آدھا اگست ہو گیا، زیادہ ہو گیا اب کا. کوئی کہتا ہے نہیں شاید ہو جائے شاید ہو جائے. تو ہم تو واقعی اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں. اور ایک اور چیز دیکھیں کہ ہر چیز کتنی مصروف ہے نا، ہر چیز کام میں لگی ہے، ہر چیز دینے والی، فائدہ پہنچانے والی. ہوائیں ہیں تو یہاں سے وہاں بزی پھر رہی ہیں، بادل ہیں تو یہاں سے وہاں تیر رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا ہم تھک گئے بس ابھی تو ہم ریسٹ کر رہے ہیں. یہ تو انسان ہی ہے جو اتنا کاہل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا، نہ اپنے لیے فائدہ مند، نہ دوسروں کے لیے، نہ دوسروں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں کاہل لوگ، اور نہ ہی وہ اللہ کے حق ادا کر سکتے ہیں. کوئی کام کی چیز نہیں ہوتے.
تو یہ کتنی مصروفیت ہے، کتنی اچھی چیز ہے. اللہ کی رحمت آتی ہی اس وقت ہے جب یہ بادل اٹھتے ہیں اور ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر ہلاتی ہیں اور جلاتی ہیں، تو دیکھو اللہ کی رحمت آتی ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو کفر کرتے رہ جائیں. اے نبی، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں ہوں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ انہیں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں. اللہ کرے ہم اس میں ہوں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف یعنی کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تم کو قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تم کو ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک سائیکل بتا دی. واقعی جتنی تیزی سے ہم نے یہ آیت پڑھ لی ہے، آپ نے سن لی اور ہم نے ترجمہ کر لیا، اگر آپ ایک اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں آپ کو لگے گا کہ اسی لمحے میں میری زندگی پوری گزر گئی. ایک لگتا ہے کہ فاسٹ فارورڈ جیسے انسان اپنی پچھلی ساری زندگی پر ایک نظر ڈال لیتا ہے. قوتیں دیکھیں آہستہ آہستہ ملتی ہیں نا، قسطوں میں ملتی ہیں، اور جب جاتی ہیں تو بھی آہستہ آہستہ جاتی ہیں، قسطوں میں جاتی ہیں. تو یہ ملنا مکمل جب ہوتا ہے اور جب یہ نعمتیں جانے کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بیچ میں بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے جس کو جوانی کہتے ہیں. بس اس کو کہیں انویسٹ کر دیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، سو یہ وہی روز حشر ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے. کیوں نہیں جانتے تھے؟ چاہا ہی نہیں، امپورٹنس ہی نہیں دی، بلکہ بہت اس کو کوئی ڈیگریڈنگ قسم کی چیز سمجھی، بہت نعوذ باللہ کوئی تھرڈ ریٹ قسم کی چیز سمجھی، اور بینیتھ ونس ڈگنیٹی سمجھا کہ نہیں وی ڈونٹ ہیو ٹائم، ہم نہیں قرآن پڑھ سکتے، وی ٹو بزی. سیلف امپورٹنس اتنی تھی کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا تو لگا فارغ لوگوں کا کام ہے یا بوڑھے لوگوں کا کام ہے، یا کہہ دے ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس، یا کہہ دے ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز. کچھ نہ کچھ کہہ کے جان چھڑا لی. کہا فیٹش، بیکار کی باتیں، سب گھڑی ہوئی چیزیں، خالی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کہہ کے اپنی جان چھڑا لی. خیال ہی نہ آیا ان کو تو معلومات کہاں سے حاصل کرتے، اپنے کل کے لیے کوئی معلومات حاصل نہ کی. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. اب جو نہیں کسی طرح مانتے، جن کو پتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ علم مل رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں آتے. کسی کی کوئی معذوری، کسی کی کمزوری، کسی کو اجازت نہیں، کسی کی صحت نہیں، کسی کو ضرورت نہیں، کسی کے پاس فرصت نہیں، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، تو جان کر انجانے بنے رہے. حاصل کر سکتے تھے علم اور حاصل نہ کیا انہوں نے، تو بس کیا کیا جائے پھر؟ کچھ نہ کریں، صبر کریں. فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. بے عمل لوگوں کی دیکھا دیکھی تم بے عمل مت ہو جانا. تم کسی سے امپریس ایسے مت ہو جانا کہ دین چھوڑ بیٹھو، کوئی تم کو تانے دے یا تم پہ طنز کرے، تم پست ہمت مت ہو جانا. ان کی دھمکیوں اور ان کی طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے تم بالکل مت ڈرنا، نہ ان کی لالچوں سے تم پھسلنا. ایسا لڑکھڑاتا ڈگمگاتا ڈولتا ایمان دیکھ کے تو تم خود بھی امپریس نہیں ہوتے تو کوئی اور کیا امپریس ہوگا تم سے. تو ایسا ایمان جو کہ امپریس ہے وہ، اور اس کی دھاک بیٹھتی ہے. الحمدللہ مکمل چیز جو ہے وہ اثر کرتی ہے، نامکمل چیزیں اثر نہیں کرتی. تو پرفیکشن پہ لے کر جائیے، ایکسلنس کے لیول پر آج کل رہنے کی ضرورت ہے. آدھا پونا اسلام دیکھ کے کون امپریس ہوگا؟
غیر مسلم امپریس نہیں ہوں گے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سچ بولنے سے امپریس ہوتے ہیں غیر مسلم، ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود سچ بولتے ہیں. وہ تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اس چیزوں کو، سب سچ بولیں گے. کافی حد تک امپریس ہوتے ہیں جب اپنے دین کے شعار پر ہم سٹینڈ لیتے ہیں. شعار کیا؟ نماز. جب نماز پڑھتے ہیں اس سے امپریس ہوتے ہیں وہ. جب آپ اچھی طرح سے آپ اپنا مسلمانوں والا حلیہ بنا کر نکلتی ہیں، اس سے امپریس ہوتے ہیں وہ مرعوب ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ اس چیز سے. ڈر بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، اور امپریشن بھی اچھا پڑ رہا ہوتا ہے کہ سارا پروسیس ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اپولوجیٹک، ایمبیرسڈ، شرمندہ قسم کے مسلمان یہ کہاں کسی کو امپریس کریں گے؟ تو کہا کہ آپ کو یہ ہلکا نہ پائیں. سورۃ لقمان، یہ لقمان جو ہے یہ دراصل جیسے ہم کنفیوشس کے اقوال جانتے ہیں، ہم کیا چائنا میں زیادہ، یا ہم جیسے علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ حکمت کے طور پہ ان کو کہیں نہ کہیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اہل عرب میں لقمان نام بڑا جانا پہچانا تھا. یہ بڑے دانا، بڑے حکیم، بڑے وائز قسم کے، سیج قسم کے انسان تھے، اور یہ ان کی بات بڑی سنا کرتے تھے اور کوٹ کیا کرتے تھے. تو ان کے نام پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے. واقعی جو نیکیاں کرنا چاہتا ہے، جو محسن بننا چاہتا ہے، ہر نعمت کو بہترین طریقے سے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور اللہ پھر اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے جب چاہتا ہے. حسن اختیار کرنے والے، اندرونی حسن، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے ایمان کو سجانے سنوارنے والے بہت کانشیس رہتے ہیں، میک اپ کرتے رہتے ہیں، کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو ازالہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ بڑے ہی حسین لگنا چاہتے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو محسن کی طرح، جیسے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یقین ہے ان کو. روزہ بھی رکھیں گے، لوگوں سے بھی معاملہ کریں گے تو محسن بن کر لوگوں کی توقعات تک پوری کر دیں گے، اور اپنے حق بھی ذاتی چھوڑ دیا کرتے ہیں تاکہ خاندان جو ہیں وہ اچھی طرح سے چلتے رہیں. اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، اگر سارے گھر والے اپنے حقوق پر جم جائیں، ایک انچ اپنی جگہ سے کوئی آگے پیچھے نہ ہلے، زندگی بہت تنگ ہو جائے. زندگی میں حسن کہاں سے آتا ہے؟ جب کچھ لوگ محسن ہوتے ہیں، اپنے ذاتی حقوق چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے، نہ پوزیسو ہوتے ہیں، نہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ایسے لوگ لوگوں کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو اجر دے گا. اور اللہ کے لیے وہ جو بیر منیمم ہے اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرنے والے، صرف بیر منیمم پر نہیں رہتے. وہ صرف یہ نہیں پوچھتے رہتے از اٹ فرض، از اٹ واجب، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے. نہیں، کیا اللہ کو اچھا لگتا ہے، کہ اللہ کے رسول نے کیا تھا، اتباع کرنے والے لوگ. کیا اللہ کے رسول کی بیویوں نے کیا تھا، کیا اللہ کے رسول کی بیٹیوں نے کیا تھا، اتباع کرنے والے. ہر چیز میں فتوے شاپنگ کے لیے نہیں نکل جاتے، وہ اس کے اپروچ تلاش نہیں کرتے. بڑھ کر کام کرنے والے، والنٹیئر کرنے والے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، انڈر کمٹ اوور ڈیلیور کرنے والے. کمٹمنٹ کیا تھا اتنا اور اللہ کو بہت دیا. اور پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈز نہیں ہوتے، کریڈٹ کارڈز پر آپ شاپنگ کرتی ہیں، کچھ پوائنٹس جمع ہوتے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جتنی شاپنگ کر رہی ہیں وہ تو اپنے پیسوں سے کر رہی ہیں، تو کریڈٹ کارڈ والے کیا دیتے ہیں، بونس پوائنٹس. اور پھر آپ کو مفت کی کوئی استری مل جاتی ہے، کوئی مفت کا آپ کو جو ہے وہ کوئی ٹوسٹر مل جاتا ہے. ٹریول کرتی ہیں آپ، خوب ٹریول کریں، خوب ٹریول کریں، پھر آپ کے جو ہے وہ مائلز جمع ہونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو مختلف قسم کے کنسیشنز ملنے لگ جاتے ہیں. خرچ آپ نے اتنا کیا جتنا کہ آپ کے ساتھ والی نے کیا، لیکن چونکہ آپ نے ٹریول بہت زیادہ کیا، چونکہ آپ نے مائلز بہت لاک کر لیے، تو آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر یا مختلف جگہ آپ کو کچھ اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے، یا آپ کو خاص کنسیشنز دے دیے جاتے ہیں، کوئی خاص لاؤنج استعمال کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، پرکس مل جاتے ہیں نا. تو جو اس طرح اللہ کی راہ میں اتنے مائلز لاک کر لیں محسن، تو دیکھیں اللہ کی طرف سے فضل کیسا آتا ہے پھر ان کے اوپر. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ اسکیجول دے دیا گیا، ٹائم ٹیبل دے دیا گیا، یہ زندگی کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری مصروفیات ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری باقی ساری مصروفیات انہی کے تابع، انہی کے تحت ہونی چاہیے. اور جو اس کو چھوڑ دے تو گمراہی گمراہی، زحمت ہی زحمت. اب دیکھیں جو محسن بننے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا، کہ پھسلنا شروع ہوگا. ایسا نہ ہو کہ مجرم ہی بن جائے. اب اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیے، زندگی میں ویکیوم نہیں رہے گا، کوئی اور چیز آ کر اس کو فل کر لے گی، شیطان تمہارا ٹائم لے لے گا آ کر.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے کانوں میں کوئی وزن آ گیا ہے۔ لہو الحدیث کا ہم نے پیچھے ذکر پڑھا۔ لہو الحدیث، لہو اور لغ ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہ چیزیں جو کہ اللہ سے انسان کو غافل کر دیں، یا دین امپریکٹیکل لگنے لگ جائے، یا گناہ حسین لگنے لگ جائے اور نیکی بوڑھ یا حماقت لگنے لگ جائے۔ تو گناہ حسین اور نیکیاں بے وقوفی، اسٹوپیڈیٹی، یہ چیزیں لگنے لگ جائیں، تو وہ چیزیں یا وہ قول یا وہ کام یا وہ مناظر جو کہ انسان کو اللہ کا باغی بنا کر شیطان کا اطاعت گزار بنائیں، وہ سب لہو الحدیث ہیں۔ بڑی ویرائٹی ہے اس کے اندر، جھوٹ کی باتیں، جھوٹے ڈرامے، افسانے، اس قسم کی چیزیں، گانے بجانے، موسیقی کے آلات، یہ ساری چیزیں کیا انسان کے اندر کیا اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں؟ نہیں، یہ تو شباب اور شراب کے قصے ہیں اور جوانی کے قصے ہیں، اور محبت کو جو ہے وہ ایک بنیادی انسانی حق بنا کر دکھایا گیا۔ کون سی محبت کہ جو شادی سے پہلے یا شادی کے دائرے سے باہر کی جا رہی ہو، اس قسم کی چیزیں، گناہوں کو سجا دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں دراصل پھر لہو الحدیث کے اندر ہی آ جاتی ہیں اور انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ چھین لیتی ہیں۔ انسان کا دل نہیں چاہتا اللہ کی فرما برداری کرنے کا۔ دنیا کو اتنا رنگین بنا کر دکھاتی ہیں کہ جنت تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آتی، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر بھی جنت کے بارے میں کوئی اپنا تصور قائم نہیں کرتے، بلکہ جنت بھی کیا لگنے